چلیں اس بات کو لاسٹ ایک جو ٹاپک ہے جو کہ جب تک اس پہ ڈسکس نہ کریں تو یہ وومن والا ٹاپک نہیں اینڈ ہوتا آج کل، وہ یہ کہ میرا جسم میری مرضی. تو کریں مرضی، کس نے منع کیا؟ مرضی کر لیں بھائی. دیکھیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا، کس کی مرضی سے جاؤں گا؟ اپنی مرضی سے جاؤں گا. اگر آپ مجھے گن پوائنٹ پہ نماز پڑھائیں گے تو وہ نماز ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. میں خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کروں گا تو اپنی مرضی سے کروں گا. تو اگر مجھے کوئی گن پوائنٹ پہ گناہ کرائے گا تو اس پہ میرا وبال نہیں ہے، وبال نہیں. یعنی اعمال کے نتائج ہیں. تو کریں مرضی، مگر یہ یاد رکھیں نتائج ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو پھر میں نتیجہ کروں. اصل میں اس جملے کے پیچھے یہ ہے کہ کیونکہ میرا جسم ہے تو باپ بھی مجھے کچھ نہ کہے، بھائی بھی کچھ نہ کہے، بیٹا بھی میرے سے کوئی آرگومنٹ نہ کرے، معاشرہ بھی میرے سے کوئی آرگومنٹ نہ کرے، مسجد کا مولوی بھی مجھے کوئی نصیحت نہ کرے، کیونکہ میرا جسم ہے میری مرضی. دیکھیں میری جان، نصیحت سے کوئی آری نہیں ہو سکتا، نصیحت سے کوئی آپ نہیں جا سکتے. آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہے تو آپ نے اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے. یہ کس نے فرض کیا؟ اللہ نے. میں نے اپنا کام کرنا ہے، آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. میں نے نصیحت کرنی ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں. ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. میرے ہاتھ میں ہے زبان کھولنا اپنی. مجھے اپنی زبان کھولنی ہے. ہاں اللہ کے فرمان کے تحت مجھے احسن طریقے سے بات کرنی ہے، مجھے احسن طریقے سے بات کرنی ہے. آپ مرضی کرتے رہیں مگر ہر مرضی کا نتیجہ ہے. مسئلہ ہے ایمان نہ ہونا. ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ کوئی مالک یوم الدین ہے. ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ کوئی یوم الدین کوئی چیز ہے، کوئی بدلے کا دن ہوگا، اس کا کوئی مالک ہوگا. وہ ہمیں ان نتائج بھگتنا پڑیں گے جو ہم نے اعمال کیے ہیں. ہمارا ایسا ایمان ہی نہیں ہے. پرابلم یہاں ہے. ورنہ ہم یہ جان جاتے یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ میرے کریٹر کی دی ہوئی امانت ہے. مجھ سے سوال کیا جائے گا جوانی کہاں برتی، علم کہاں برتا، زبان کی طاقت دی تھی کہاں برتی، میں نے تمہیں لکھنے کی طاقت دی تھی کہاں برتی، میں نے تمہیں ہاتھ کی طاقت دی تھی کہاں برتی. یہ سوال کیا جائے گا. وہاں پتہ چلے گا کس کی ملکیت. اور یہ جو آرگومنٹ ہے کہ مجھے باپ نصیحت نہ کرے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو جائے، باپ اور ماں کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی. حتیٰ کہ کسی ایمان والے کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی کہ اگر وہ کوئی غلط چیز ہوتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے نہ روکیں، اس کو زبان سے نہ روکیں یا دل میں برا نہ جانیں. یہ ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی. کوئی عورت یہ دھمکیاں ہیں عورتوں کی کہ بھئی جلوس لے کے نکل آنا، یہ کرنا، اور یہ ہیومن رائٹس والوں کا پیچھے ہونا. لگے رہیں، کرتے رہیں، سارا کچھ کریں، گناہ کریں، جیسے مرضی کریں. مرضی ہے آپ کی، مرضی کریں گے تو اس کا اجر اسی کے مطابق ہوگا نا. تو کر لیں مرضی، مگر بھگتنا کس نے ہے؟ آپ ہی نے. ہاں میں بھگتوں گا اگر میں بولوں گا نہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں، میں منع نہیں کروں گا، میں بات نہیں کروں گا کہ مرضی کوئی نہیں. یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو یور کریٹر. ہمیں یہ کرنا ہے. مگر اس میں جو میرا جسم میری مرضی میں ایک جو لپیٹ کے پہلو لاتی ہے نا عورتیں، جس کی وجہ سے ایک جس کو کہتے ہیں نا کور بڑا اچھا ہے بک کا، اندر بہت کچھ ہے لیکن کور بڑا خوبصورت ہے. وہ تو بات اپنی جگہ جائز ہے نا یار. اس کا جسم ہے، اس کی مرضی کہ وہ آپ کے لیے لیبر کرے یا نہ کرے. وہ آپ کی جو بہن ہے اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے کپڑے استری کرے یا نہ کرے. اٹس ناٹ ہر ڈیوٹی. ہم نے پہلے بھی بات کی، اٹس ناٹ ہر ڈیوٹی. اگر کرتی ہے یو ہیو ٹو بی تھینکفل ٹو ہر. آپ کی ماں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی جب اس نے آپ کو دودھ پلا دیا، آپ کے لیے کھانا تیار کر دیا. آپ اب کمزور نہیں ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کے ہاتھ چلتے ہیں، آپ کے پاؤں چلتے ہیں. یہ اب آپ ان کے اعمال کو ان کا فرض بنا کر اپنے اوپر مت حلال کریں. غلطی یہاں ہے. اور کچھ چیزوں کو انٹرمکس مت کریں. جو میاں بیوی میں جو شوہر کا حکم دینے کا درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو باقی معاملات سے مکس نہ کریں.
عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے. آپ اس پہ مت بھونکیں کہ میری ماں کو چائے کیوں نہیں دی, میرے باپ کو تم نے کھانا کیوں نہیں دیا. نہیں دیا تم دو, چائے نہیں دی تم دو, تم اٹھو خدمت کرو ماں باپ کی. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے, تم کماتے ہو تو ان کے لیے کوئی ملازمہ رکھو یا ملازم رکھو. ہاں بہو کو ثواب ہوگا, اس کو اجر ملے گا. وہ اجر مس کر رہی ہے, وہ اجر مس کر رہی ہے, اور اگر بدسلوکی کر رہی ہے تو گناہ کر رہی ہے. یہ معاملہ الگ ہے, بٹ اٹس ناٹ ہر ڈیوٹی. اس کا نیٹ انکم اس کو قیامت والے دن مل جائے گی. اس نے جو اعمال کیے, بدسلوکی کی, بدتمیزی کی, بد تہذیبی کی, اس کو گناہ ملے گا, اس کے حصے کی آگ وہاں تیار ہے. اور اگر اس نے خدمت کی, اس نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی, ان کے لیے سہولت پیدا کی, فرض نہ ہو تو یہ کام کیا, تو اس کا اجر ہی بہت زیادہ ہے, اجر عظیم ہے. تو یہ تو ایمان کی بات ہے نا. مگر آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے کیسے سکتے ہیں؟ آپ اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. وہاں شی از رائٹ, ٹھیک ہے, مگر وہ یہ کہ مجھے بولے ہی نا. اور پھر شوہر کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس کو میں ایک ہی مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کہ اس کا اجر کتنا, وہ اجر اس کا کتنا زیادہ, اس کو امیجن کیجئے گا. اللہ کے آگے کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ جرت ہی نہیں ہے کسی کی. اور اللہ کسی کی سفارش مانے, یہ کتنی عظمت والی بات ہے. تو اب سنیے ذرا کس کی سفارش اللہ نے مانی. ایک صحابی رسول اپنے گھر سے جا رہے تھے, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا میرے آنے تک گھر سے مت نکلنا. تو ان کی رخصت کے بعد صحابیہ کے والد وفات پا گئے. آپ نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے شوہر حکم دے کے گئے ہیں گھر سے نہ نکلنا, تو میرے تو والد وفات پا گئے ہیں, تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جو حکم دے کے گیا تمہارا شوہر وہ مانو. آپ نہیں نکلے حتیٰ کہ پیغام آ گیا, جنازے کا وقت کا پیغام آ گیا, سارا کچھ ہو گیا, تیاریاں ہو گئیں. پھر پوچھا, آپ نے کہا تمہارا شوہر حکم دے کے گیا, صبر کرو. صبر کیا, تدفین ہو گئی باپ کی, آخری نظارہ نہیں کیا اس کے چہرے کا. روئیں اللہ کے آگے, اللہ سے دعا کی, اللہ سے بخشش کی دعا کی اپنے باپ کی. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے تھے کہ اللہ نے تمہاری سفارش مان لی, تمہارے باپ کو بخش دیا. یار یہ چھوٹا انعام ہے. ابد تا ابد کی زندگی میں اس عورت کی سفارش چل گئی, تو اللہ جس کی سفارش مان لے تو اس کے لیے کہ خود کے لیے کیا اجر ہوگا. کس بات پہ؟ شوہر کا حکم ماننے پہ؟ نو نو, اس بات پہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کا حکم مانو. وہ سبمیشن شوہر کو نہیں ہے, وہ سبمیشن اللہ کو ہے. اللہ نے کہا تھا ابلیس سے کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سبمیشن آدم کو نہیں تھی, وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, وہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. آپ اللہ کا حکم مان کے تو دیکھیں, اپنی زندگیوں میں آسانیاں پائیں گے. کس چیز کی دوڑ ہے؟ آپ بے پردہ ہو کے, نیم برہنہ ہو کے حاصل کیا کرنا ہے؟ کس زندگی کے لیے حاصل کرنا ہے جس کا موازنہ ہی کوئی نہیں ہے آخرت کی زندگی سے؟ وہی مثال بار بار, رئی کا دانہ پوری کائنات, تب بھی مثال پوری نہیں بیٹھتی. رئی کے دانے کو 1000 فولڈ آپ چھوٹا کر دیں, کائنات کو ملین فولڈ بڑا کر دیں, آپس میں کمپیئر کر لیں, تب کمپیریزن نہیں بنتا. تو آپ اس زندگی کے لیے نیم برہنہ ہو کے حاصل کیا کریں گے؟ یا آپ پورے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو پردے میں نہ لا کر حاصل کیا کریں گے؟ واٹ از دی گین؟ ویئر از دی گین؟ ویئر از دی گین؟ آپ کیا اس گین کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو گین کیا مل رہا ہے؟ میری مرضی میری مرضی میری مرضی, کر لیں مرضی, سبمٹ نہ کریں پھر دیکھ لیں. سبمٹ کر کے دیکھیں, اللہ سے جڑ کے دیکھیں, یو ول نو اٹ, یو ول نو اٹ.